نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام، شب برات کی حقیقت کیا ہے، ہمیں شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، شب برات یہ فارسی لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ نمبر ایک شب جس کے معنی رات کے ہیں، نمبر دو برات جس کے معنی چھٹکارا کے ہیں۔ اب شب برات کا معنی ہوا چھٹکارے کی رات، اور اس کا مطلب ہوا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو گناہوں سے بری کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شب برات کی فضیلت کے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات میں اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالی آج کی رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس رات میں ان تمام بچے کے نام لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال بھر میں پیدا ہوں گے، اور ان تمام لوگوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے جو اس سال بھر میں وفات پائیں گے، اور تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور تمہارا رزق دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سال بھر میں کتنا رزق کس کو ملے گا یہ لکھ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کو لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ 15 شعبان کی رات میں سوائے 7 لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ 7 لوگ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ 7 آدمی یہ ہیں۔ نمبر 1 مشرک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہو۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان اولاد۔ نمبر 3 کینہ پرور انسان جو دل میں دوسروں کے متعلق کینہ رکھتا ہو، دوسروں کے متعلق حسد رکھتا ہو۔ نمبر 4 شراب کا عادی شخص جو شراب پینے کا عادی ہو۔ نمبر 5 دوسرے کو ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 6 پائجامہ یا لنگی ٹخنا کے نیچے پہننے والا۔ نمبر 7 چغل خور یعنی چغلی کرنے والا۔ یہ 7 ایسے بدقسمت انسان ہوا کرتے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کیا کرو اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ 15 شعبان کی رات سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں آج اسے معاف کر دوں، کون ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں آج اسے رزق دوں، کون ہے مصیبت زدہ مصیبت کا مارا ہوا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اور یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس
پوری روایات یعنی مذکورہ احادیث مبارکہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اس رات میں 3 کام کرنی چاہیے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر اپنے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات میں 3 کام کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہم قبرستان جا کر مرحومین کو ایصال ثواب، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں 15 شعبان کی رات صرف 1 مرتبہ قبرستان میں جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی سنت کی نیت سے صرف زندگی میں 1 بار بھی اگر قبرستان چلا گیا تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا ہر سال التزام کرنا اور ٹولی کا ٹولی بنا کر جانا، اسی طریقے سے چادریں چڑھانا، بتیاں وغیرہ جلانا، یہ سب فضول ہے اور اس کی شریعت میں کوئی دلیل اور اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دوسرا کام یہ کرنی چاہیے کہ رات میں 15 شعبان کی جتنا ہم سے ممکن ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنی چاہیے، نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نفل نماز کے لیے خلوت زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے جلوت سے، اسی لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس رات کو غنیمت جان کر عبادت کرے تو یہ اور سب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نفل نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات جس کا ہمیں علم ہوا اور جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھے، اور یہ روزہ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو پٹاخہ وغیرہ پھوڑا جاتا ہے یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بے حیائیاں یا بہت ساری خرافات اس رات میں کیے جاتے ہیں، ہم تمام امت مسلمہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان تمام بے حیائیاں، تمام خرافات سے ہم بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی قدر دانی کرتے ہوئے ہمیں 15 شعبان کی رات دن میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔